اصل ہیرو ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذیفہ بن قیس السہمی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے زور پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا: کیسر: نصرانیت قبول کر لے تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ: نہیں قبول کروں گا۔ کیسر: نصرانیت قبول کر لے تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ عبداللہ: نہیں۔ کیسر: نصرانیت قبول کر لے تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ: نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کے حکومتیں بھی دے دو تو بھی میں پلک جھپکنے کے برابر اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا: تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ: مجھے قتل کر دے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئی تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا: اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی گئی اور کہا: تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مونث۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے ایک دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا: عیسائی بن جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا: نہیں۔ کیسر: تو پھر رویا کیوں؟ عبداللہ: اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر کیسر نے مایوسی میں عبداللہ سے کہا: کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ: اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کا بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر: ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔
جب واپس عمر بن الخطاب کے پاس پہنچے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ سپرمین، آئرن مین ہیرو ہیں جو کہ خیالی ہیں، اور اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں یہ علم نہیں۔ اللہ سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔